بہت بڑی خبر چل رہی ہے. میں پہلے آپ کو شیئر کر دوں. پاکستان کا میڈیا اس کی ہیڈ لائنز کے پٹے چلا رہا ہے. تمام جو میڈیا کی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر ان کو پھیلایا گیا ہے. خبر کیا ہے ذرا آپ یہ دیکھیں, بڑی دلچسپ چیز ہے. اس میں جناب خبر یہ لکھی گئی ہے, میں ایکسپریس نیوز سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ امریکی 62 نمائندگان کے خط کے بعد یا اس کے جواب میں پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا اور پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ نے پاکستان کی داخلی صورتحال میں مداخلت پر وزیر اعظم کو خط لکھا ہے. عمران خان کی انتشاری سیاست نے ملک کو مفلوج کر دیا ہے. یہ 160 ارکان پارلیمنٹ کا خط ہے اور اس میں جناب کچھ الفاظ استعمال کیے گئے جو نارملی ادارے استعمال کرتے ہیں یا پی ایم ایل این کی قیادت استعمال کرتی ہے. یہ خط کس نے لکھا اور یہ خط کہاں پہ ڈرافٹ ہوا, اس خط کو جب پڑھوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے دستانوں میں چھپے ہوئے ہاتھ کون سے ہیں جن کے ہاتھ میں قلم تھا اور انہوں نے یہ خط لکھا. اچھا جی, کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی انتشاری سیاست سے اگست 2014 اور مئی 2022 میں بھی ملک کو مفلوج کر دیا تھا. وہ جیل سے اسلام آباد اور لاہور میں انتشار اور تشدد کو ہوا دینے پر اکساتے رہے. عمران خان نے ڈیجیٹل دہشت گردی سے سوشل میڈیا کو انتشار, بدامنی کو ہوا دینے, ریاست کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا ہے. جناب اس کے بعد انہوں نے کہا جی پاکستانی ممبران نے پارلیمنٹ نے کہا کہ امریکی کانگریس کے 62 نمائندگان کی پاکستان کی داخلی صورتحال میں مداخلت پر انہوں نے خط لکھا ہے اور ایک مخصوص پارٹی کے بے بنیاد سیاسی بیانیے پر امریکی حکومت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. بہرحال جناب خط لمبا ہے لیکن اس کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ بہت پرانی ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر اور امریکہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا یورپ میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں جن کی بڑی غیرت جاگی ہے کہ امریکی کانگریس مین نے امریکہ کے صدر کو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے خط کیوں لکھا. دیکھیں امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ انسانی حقوق پہ کھڑی ہے, وہ یہ بار بار کہتے ہیں. امریکہ تو پوری دنیا کے اندر جنی وہ افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور جہاں جہاں پہ ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں. اب انسانی حقوق کا معاملہ دنیا میں کہیں پہ بھی خراب ہوگا, پاکستان کو بھی بات کرنی چاہیے. جیسا کہ ہم بات کرتے رہے میانمار کے بارے میں, ہم بات کرتے رہے ہیں انڈیا میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں. یعنی دنیا اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی, یہ گلوبل ولیج ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے پارلیمنٹیرین نے پہلی مرتبہ اس نوعیت کا خط لکھا ہے. مگر کون کون سے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ ہمارے پارلیمنٹیرین کو خط لکھنا چاہیے تھا لیکن یہ خاموش رہے؟ یعنی ان کی غیرت ابھی کیوں جاگی ہے؟ امریکنز کے تو خطوط کی ایک بھرمار ہے نا, ان کی تو ایک تاریخ ہے, وہ تو ہمیشہ سے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. کئی دہائیوں سے ہم ان کے خطوط دیکھ رہے ہیں, کبھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں, لیکن وہ پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ کنسرن شو کرتے ہیں. امریکنز کا تو یہ ایک پیٹرن ہے پورا, پاکستانیوں کا کوئی پیٹرن نہیں ہے. تو جو پاکستان کے پارلیمنٹیرین ہیں ویسے بھی یہ جعلی فارم 47 والے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہیں عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر شکست دی تھی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو 40 50 اور 70 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے الیکشن ہارے ہوئے ہیں. ان کے بعد جعلی فارم 47 ہے اور میں شرطیہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے بیشتر افراد نے اس خط کو پڑھا ہی نہیں ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. بس انہیں کہا گیا کہ یہاں گگی مار دو تو انہوں نے وہاں پہ دستخط کر دیے ہیں. بہرحال ان پارلیمنٹیرین نے کیا کبھی خط لکھا پاکستان کے وزیر اعظم کو کہ پاکستان میں ڈرون حملے کیوں ہوئے؟ ہزاروں لوگ شہید ہوئے اور لگاتار پاکستان کے اندر بڑی تعداد میں ڈرون حملے ہوئے, لیکن ان پارلیمنٹیرینز نے کبھی خط نہیں لکھا. امریکی جنگ کا پاکستان حصہ بنا عوامی مرضی کے خلاف, کبھی خط نہیں لکھا. اسرائیلی مخالف مظاہرین جو ہے جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے نکلتے ہیں ان کے ظلم کے خلاف, ان پر پاکستان میں تشدد کیا گیا, انہوں نے کبھی خط نہیں لکھا. نواز شریف نے پاکستان جو مہنگی بجلی بناتا ہے وہ بجلی سستے داموں بھارت کو دینے کا فیصلہ کر لیا اور اعلان کیا, اس کے اوپر انہوں نے خط نہیں لکھا. بھارت کے وزیر دفاع کو پاکستان کا وزیر دفاع جواب دینے میں لگاتار ناکام ہے اور بھارت ہر تھوڑے دن بعد پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے بیانات کی حد تک, اس پہ انہوں نے کبھی خط نہیں لکھا. پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے کیوں دیے, اس پہ انہوں نے کبھی خط نہیں لکھا. بلیک واٹر اور دیگر تنظیمیں پاکستان سے کیوں آپریٹ کرتی رہی, کبھی خط نہیں لکھا. ریمنڈ ڈیوس دن دہاڑے پاکستان میں قتل عام کر کے اتنے آرام سے پاکستان سے کیسے چلا گیا, کبھی خط نہیں لکھا. جنرل باجوہ کے دور میں امریکہ میں جو لابنگ کی گئی پاکستانیوں کے پیسے سے, سرکاری پیسے سے, وہ جب ہوئی تو کبھی انہوں نے خط نہیں لکھا.
آج بھی ڈان کی خبر کے مطابق پاکستان سرکاری پیسوں سے امریکہ میں لابنگ کروا رہا ہے حکومت کے حق میں. اس کے اوپر خط نہیں لکھا. ہمارے سیاستدانوں کی جائیدادیں، کاروبار اور ان کے علاج پاکستان سے باہر یعنی انہی ملکوں میں ہے، کبھی خط نہیں لکھا. کشمیر اور بھارت پر پالیسی کب تبدیل ہوئی، کیسے اور کیوں تبدیل ہوئی، اس کے اوپر کوئی خط نہیں لکھا. ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن پر حملہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے اوپر کوئی خط نہیں لکھا. ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے اس پر مبارکبادیں کیوں دی، کبھی خط نہیں لکھا. میمو گیٹ سکینڈل آیا، کبھی خط نہیں لکھا. لاتعداد پاکستانی امریکہ کے حوالے پاکستان نے کر دیے، کیوں کیے، کس قانون کے تحت کیے، کبھی خط نہیں لکھا. ڈونلڈ لو کے حوالے سے جو سائفر سامنے آیا جس میں دھمکی لگائی گئی کہ عمران خان کی حکومت گراؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ نتائج بھگتنا پڑیں گے، اس کے اوپر پارلیمنٹیرین نے کبھی خط نہیں لکھا. پوری معیشت آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کی موجودہ رجیم نے گروی رکھ دی، اس کے اوپر کبھی خط نہیں لکھا. ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا، کبھی خط نہیں لکھا. نواز شریف نے ممبئی حملوں کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی، کبھی خط نہیں لکھا. پاناما اور دبئی لیکس میں اربوں ڈالر پاکستانیوں کے نکل آئے، کبھی خط نہیں لکھا. یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر خطوط لکھنے چاہیے تھے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو. میں آپ کو اس طرح کے 100 معاملات اور لکھ کے بتا دوں گا، بول کے بھی بتا دوں گا، لیکن کبھی بھی ان پارلیمنٹیرینز کی غیرت نہیں جاگی، انہوں نے کبھی خط نہیں لکھا. آج یہ خط کیوں لکھ رہے ہیں اس کی آپ ذرا وجہ سمجھیے. خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جعلی فارم 47 کے اوپر سارے ایم این اے بنے ہوئے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا آدمی کسی وقت بھی ان سے اقتدار چھین لے گا اور یہ آئندہ کبھی ایم این اے بننے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. ان کے نسلوں کی سیاست وہ تباہ کر چکا ہے، لہذا یہ اپنے سروائیول کے لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان سے کہا جا رہا ہے. خط کسی اور نے لکھا اور دستخط جناب سب سے کروا لیے گئے، اور ویسے بھی ان کے خط کی اوقات کیا ہے، خط کی اوقات کیا ہے، یہ تو جعلی اسمبلی ہے، یہ تو جعلی فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے ہیں، تو ان کے خط کی ویسے بھی کوئی اوقات نہیں ہے. اور عالمی سطح پہ آپ دیکھ لیجئے اپنی اوقات، یہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں جو اپنے وزیر اعظم سے نہیں مل سکتے، اور اس وزیر اعظم کی حالت یہ ہے کہ جہاں امریکہ میں خط لکھا گیا یہ ان خط لکھنے والوں سے آپ کا وزیر اعظم نہیں مل سکتا. تو حالت تو پاکستان کی یہ ہے. اب کچھ اور خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. نمبر 1، چین اور پاکستان کے حوالے سے ایک چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہاں پہ طارق حبیب صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، وہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایکچولی اس کے پیچھے جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ کہانی ہے کیا. یہ کہانی جو ہے وہ جرنلسٹ نے طارق حبیب صاحب انہوں نے بیان کی ہے. اس سے پہلے یہ کہانی جو ہے وہ میں نے سنی نصرت جاوید صاحب سے بھی. تو ہوا یہ کہ پروگرام ایسے بڑا پاکستان کا کہ چین کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر دیے. اسحاق ڈار صاحب کو یہ لگا کہ شاید جیسے پاکستانی ہمارے غلام ہیں یہ چینی بھی ہمارے غلام ہیں. اب ہوا یہ کہ ایک تھنک ٹینک نے چین سے تعلقات کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا تھا اور اس میں چین کے سفیر کو بھی بلایا گیا تھا. اس پروگرام میں مہمانوں کے خیالات کے اظہار کے بعد آخر میں جناب سب سے اسحاق ڈار صاحب کی تقریر رکھی گئی تھی اور ڈار صاحب سمجھے کہ چینی بھی ہمارے غلام ہیں. ڈار صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی اتنی مضبوط ہے کہ چینی صدر نے حال ہی میں شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر چینی باشندوں کو نقصان پہنچے گا تو چین اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا اور نہ ہی اس ملک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے گا. صرف پاکستان کو چین کی اس پالیسی سے استثنا ہے، یعنی پاکستان میں چینی مرتے مر جائیں تو یہاں پہ چین کی پالیسی نہیں بدلے گی. یہاں پہ چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی رکھے گا اور سرمایہ کاری بھی کرے گا، بے شک چائنیز مرتے رہے. لیکن باقی دنیا میں اگر چائنیز کے ساتھ کچھ ہوگا تو چین کی پالیسی ہے کہ نہ سرمایہ کاری کرے گا اور نہ تعلقات رکھے گا. یہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا اسحاق ڈار صاحب نے بغیر پوچھے. ڈار صاحب کی تقریر کے بعد جو ہے پروگرام ختم ہونا تھا، مگر چینی سفیر نے اجازت لے کر دوبارہ سٹیج پر آئے اور واضح الفاظ میں کہا کہ چینی صدر نے اپنے ملک کے باشندوں کے تحفظ کے لیے کسی اقدام سے گریز نہیں کریں گے اور اس حوالے سے جو پالیسی ہوگی اس سے کسی بھی ملک کو استثنا حاصل نہیں ہے. یعنی اسحاق ڈار صاحب کا دعویٰ ان کے پروگرام سمیت واڑ دیا چین کے سفیر نے. ایک طرف سفیر ہے، ایک طرف ڈپٹی وزیر اعظم ہے، تو یہ آپ کی اوقات. چینی صدر کے لیے سب سے پہلے چینی باشندوں کی جان ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، ان کا اصولی موقف ہے، ٹھیک بات کی ہے. تو چینی سفیر کے خطاب کے دوسرے راؤنڈ کے بعد پروگرام تو بڑھ گیا اور اس میں جناب ڈار صاحب کا پھر چہرہ دیکھنے والا تھا، ان کی حالت دیکھنے والی تھی. ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا اور یعنی ڈار صاحب کو لگا جیسے پاکستانیوں کی جان سستی ہے اور پاکستانی مارے جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے ہی جو چینی ہے ان کی بھی جان سستی ہے اور ہم ان کے بارے میں بھی اس طرح کے دعوے کر سکتے ہیں. ناظرین، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کے اوپر حیرت کا اظہار کیا بعد میں، کیونکہ موقع پہ تو ڈار صاحب کا منہ بند ہو گیا تھا
اور پاکستان میں چین کے سفیر کا بیان حیران کن ہے، جو دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی عکاسی نہیں کرتا۔ پاکستان نے اس کے اوپر یہ رد عمل دیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا، اور اپنے والد کو لے کے، اپنی پولیٹیکل پارٹی کو لے کر وہ بار بار یہ دعویٰ کرتی ہیں، یہ مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے۔ تو مخالفین واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی ہوا چل نہیں پڑی، نون لیگ کی ہوا نکل گئی ہے۔ نون لیگ کے غبارے میں جعلی فارم 47 کے ساتھ جو ہوا بھری تھی پاکستان کے اداروں نے اور سہولت کاروں نے مل کر، وہ ہوا اب نکلنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ غبارہ پنچر ہو گیا ہے اور ابھی کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنے غبارے کو سنبھالیں کیسے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عدلیہ کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا چاہتے تھے وہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ صرف پاکستان تحریک انصاف اکٹھی ہو کر اور یکمشت عوامی سپورٹ کے ساتھ ایک تحریک چلائے گی تو صورتحال بدل جائے گی۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کو لے کر بہت سارے لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے فرق پڑے گا، لیکن انٹرنیشنل فرنٹ ہے نا۔ یعنی علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ جس کو امید ہے وہ رہے، لیکن پاکستانیوں کو خود کچھ کرنا پڑے گا اور پاکستانیوں کو عمران خان کے لیے تحریک چلانی پڑے گی، اور ہم ایک آزاد ملک ہے۔ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کا میسج ہے علیمہ خان کا۔ عمران خان صاحب بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں تو دنیا انگلی اٹھا سکتی ہے، ان کا حق ہے، اور اگر دنیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے تو ہم بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں، ہمارا حق ہے۔ ہم نے ایران میں ظلم ہوا، عراق میں ظلم ہوا، ہم نے فلسطین میں ظلم ہوا، دنیا کے جس جس ملک میں جہاں جہاں ظلم ہوا، لیبیا میں کہیں بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے، شام کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ تو اسی طرح یہ آواز اٹھانا سب کا حق ہوتا ہے، اور اگر ہم ظلم کریں گے تو جو مہذب دنیا ہے وہ بھی آواز اٹھائے گی، جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، اس میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے پاس آپشن محدود ہوتی ہیں، اور وہ وہی کر سکتے ہیں جن ملکوں میں وہ موجود ہیں کہ وہ خارجی طور پہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈلوائیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے، ظلم اور زیادتی بند ہونی چاہیے، ناانصافی بند ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے سجاد برقی اور ڈاکٹر عاطف خان کی پاکستانی امریکی ڈاکٹروں کے گروپ کے ساتھ لارا ٹرمپ اور ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی شریک صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک سے آگاہ کیا، اور لارا ٹرمپ نے وفد کو یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ جی اگر انہیں یہ اقتدار مل جاتا ہے تو وہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے آواز ضرور اٹھائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایسا ہی کہہ چکے ہیں۔ اسی بنیاد پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ حالانکہ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات ہوں یا جو بائیڈن کے معاملات ہوں، وہ پاکستان کی بہت ساری پالیسیز سے وہ الگ ہوتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کچھ چیزیں کسی اور طرح چاہتی ہے، لیکن امریکن ان چیزوں کو کسی اور طرح چاہتے ہیں، تو یہ تو اختلاف رہے گا۔ لیکن جو کم سے کم اتفاق ہو سکتا ہے وہ اس بات پہ ہو گیا، جو بائیڈن کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکا اور ٹرمپ کی پارٹی کے ساتھ ہو گیا، کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے وہ اپنی آواز اٹھائیں گے۔ اب باہر سے دباؤ جتنا مرضی آئے، لیکن جب تک پاکستان کے اندر ایک مکمل تحریک کھڑی نہیں ہوگی، جس کا مومنٹم بن گیا تھا لیکن اکتوبر کے شروع میں یہ مومنٹم ٹوٹ گیا، جب تک پاکستانی کھڑے نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب بار بار اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، اور ان کی پارٹی بھی اس بارے میں زور دیتی رہتی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ واپس خبروں میں آ گئے ہیں، اور کچھ چیزیں انہوں نے ایسی کی ہیں جس کے بعد سوشل میڈیا کے صارفین بھی ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مروت صاحب نے کہا جی میرے پاس 30-40 ووٹ تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں، لیکن حامد خان کیونکہ سامنے حامد خان کا گروپ تھا تو میں نے حامد خان کو ووٹ نہیں ڈالا۔ اس پہ سوشل میڈیا صارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ آپ نے اگر ووٹرز کو روکا ہے یا اپنے انفلوئنس کو استعمال کیا ہے حامد خان کے امیدوار کو ہرانے کے لیے، تو آپ نے دوسری طرف فائدہ دے دیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب کو اور حکومت کو کہ ان کا گروپ کامیاب ہو جائے۔ اب اس پہ بچھاڑ ہو رہی ہے شیر افضل مروت کے اوپر کہ انہیں عمران خان کو دیکھنا چاہیے تھا۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں لوگ شکل سے پسند نہیں کرتے، بہت سارے امیدوار ایسے ہیں جن کی لوگ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن الیکشن میں لوگوں نے ان کو ووٹ اس لیے ڈال دیا کہ ان کے پاس عمران خان کا ٹکٹ تھا۔ لوگوں کو لگا کہ یار یہ جیسا بھی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے اپنے ووٹ کتنے تھے کبھی وہ گن کے دیکھ لینا کہ جب ماضی میں کبھی انہوں نے الیکشن لڑا عمران خان کے بغیر تو ان کے اپنے ووٹ کتنے تھے، تو ان کے تو ووٹ اتنے ہی ہوں گے، لیکن جب وہ عمران خان کے ٹکٹ کے ساتھ گئے تو پھر ان کے ووٹ کتنے بڑھ گئے۔ تو لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں ڈالا، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا۔ تو شیر افضل مروت صاحب یہ فارمولا کیسے بھول گئے،
بہت سارے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کہا کہ شیر افضل مروت کو آخری موقع دے رہے ہیں, اگر باز نہ آئے تو کاروائی ہوگی. اور یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی اگر وہ پارٹی میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں ایک موقع دے رہے ہیں, لیکن اگر ان کی جانب سے نظم و ضبط کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے. شیر افضل مروت صاحب کا جواب بھی آیا, سخت جواب ہے کہ جناب میں آپ کو جواب دہ ہی نہیں ہوں, اور وہ ڈائریکٹلی سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو جواب دیں. لیکن جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں, ایک سسٹم میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو اس پولیٹیکل پارٹی کی پالیسی کو فالو کرنا پڑتا ہے اور آپ کو مل کر چلنا پڑتا ہے باقی سب لوگوں کے ساتھ. آپ اپنا الگ ایک وہ معاملہ نہیں کر سکتے. لیکن شیر افضل مروت تو پھر شیر افضل مروت ہے. آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں اور تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر دھڑے ہیں مختلف, کوئی انہیں سپورٹ کرتا ہے اور کچھ دھڑے ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو ڈسپلن کے اندر رہنا چاہیے. اب یہ ووٹ نہ ڈالنا جو ہے یا اس قسم کا دعویٰ کرنا, یہ بڑی عجیب چیز ہے. ان کا ایک اور بیان بھی آیا تھا کہ نواز شریف جب تک نہیں چاہیں گے عمران خان باہر نہیں آئیں گے, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. نواز شریف صاحب تو خود پاکستان سے باہر جانے کے لیے جو ہے وہ منظوریاں مانگتے پھر رہے تھے, تو عمران خان کے باہر آنے کا نواز شریف سے کیا تعلق؟ نواز شریف تو وہ شخص ہے جو وزیر اعظم بننے پاکستان میں آیا, لیکن بڑی مشکل سے ایک فارم 47 ان کو ملا جس پہ وہ MNA بنے, ممبر قومی اسمبلی. تو مجھے لگتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بعض اوقات ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں جس کے بارے میں شاید انہوں نے سوچا نہیں ہوتا کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. ناظرین اس ویلاگ کو یہاں پہ روک لیتے ہیں اور کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بعد میں اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.